السلام علیکم ناظرین، پروگرام آگئی تبدیلی کے ساتھ میں شاہد مصطفیٰ اور میرے ساتھ آج روزنامہ بلدیات کے سینئر چیف ایڈیٹر شہزاد چغتائی صاحب۔ شہزاد صاحب، آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس ملک میں جو صورتحال ہے، دنیا کی معاشی بدحالی کا جو اثرات ہیں وہ اتنے سارے ہیں، پھر ملکی سطح کے اندرونی مسائل اتنے ہیں کہ کراچی جو اس ملک کا معاشی ہب ہے وہ اتنا متاثر ہے کہ ایک واقعہ ہو جاتا ہے، آپ نکلتے ہیں سڑکیں بند ہیں، عمارت گر گئی، اس کو ایک ہفتہ ہو گیا، نہ وزیر اعظم پہنچے، نہ گورنر پہنچتا ہے، نہ وزیر اعلیٰ پہنچتا ہے، کمشنر نہیں ہے۔ اب صورتحال یہ کہ عوام کس کو اپنا سمجھیں، جب دوسری طرف گورنر، آپ شہزاد صاحب یہ سنیے کیا گورنر صاحب کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم کراچی کی محبت میں جو ہے آنا چاہ رہے تھے لیکن جو ہے وہ نہیں آ سکے موسمی خرابی کی وجہ سے۔ وزیر اعظم کراچی کی صورتحال پہ جب نہیں آ سکے پلوں کے افتتاح پہ، تو اب یہ شاید یا کورونا کی وجہ سے نہ آ سکے یا جو صورتحال ہے، لیکن کم از کم یہ 32 انسانی جانیں ایک عمارت گرنے سے جو ہے، زمین بوس ہونے سے وہ جو ہے میتیں ہو گئی ہیں، جنازے اٹھے ہیں۔ کراچی میں ایک بے بسی کا عالم ہے، کس سے فریاد کرے؟ عوام فریاد کرنے سڑکوں پر آ رہے ہیں، بجائے حکمران ان کے مسائل حل کرنے ان کے گھروں پہ جائیں۔ منتخب قیادت ہے، سیاسی اور جمہوری دور حکومت ہے، ایسے میں کچھ عوام کو بھی اب اپنا کہتے ہیں عوامی حکومت، وہ بھائی کائے کی عوامی حکومت؟ عوام تو سڑکوں پہ جو ہے وہ احتجاج کر رہی ہے اپنے حکمرانوں کے لیے جن کو منتخب کیا تھا۔ کراچی سے 22 ارکان ان کے جو ہے وہ منتخب میں، کراچی کا کنٹرول پی ٹی آئی کے پاس ہے۔ اب سندھ حکومت پہ الزام لگا کے اپنی جان چھڑانا، شہزاد صاحب یہ کیا کھیل ہو رہا ہے؟ دیکھیں، بنیادی بات یہ ہے کہ ایک لا لیسنس ہمارے ملک میں اور خاص طور پہ کراچی میں بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، اور اب ہو کیا رہا ہے کہ ایک تو یعنی کراچی کو کوئی اون نہیں کرتا، کراچی ایک لاوارث شہر ہے، یعنی کہ ایک جو عوامی آدمی بنتا ہے اور جو اپنے آپ کو عوامی آدمی کہتا ہے اور جو عوام کی ہمدردیاں سمیٹ کے پاور میں آیا ہے، اس کا نام عمران خان ہے۔ تو سب سے پہلے یعنی کہ یہ جو جن لوگوں نے ان کو ووٹ دیا ہے، کراچی والوں نے ان کو ووٹ دیا ہے نہیں دیا یہ تو مجھے نہیں پتا، جو بھی کچھ ہے، لیکن یہ کہ کراچی میں ان کی نمائندگی جو ہے وہ بہت زیادہ ہے ان کے۔ تو پھر یہ کہ آپ کو جب پورے ملک کی دادرسی کرتے ہیں تو کراچی کی دادرسی بھی کرنی چاہیے۔ اب یہ لا لیسنس کی جو میں بات کر رہا ہوں کہ جب اس ملک کے صدر کی سربراہی میں جو ہے کراچی میں غیر قانونی عمارتیں بنیں گی اور یہ پورا شہر جو ہے یہ یعنی 10-12 سال میں شہر کے اندر کوئی قطع اراضی، کوئی خالی جگہ، کوئی پارک، کوئی پلے گراؤنڈ نہیں بچا، اور ایون یہ کہ سڑکیں تک الاٹ کر دی گئیں، اور سڑکیں تو خیر اسلام آباد میں بھی آج پتہ لگا کہ اسلام آباد میں بھی۔ شہزاد صاحب یہ آپ کی بات کاٹ رہا ہوں معذرت کے ساتھ، یہ جو رائل الادین پارک کے ساتھ رائل سٹی کا جو رائل ویو کا جو پارک ویو جو ہے، یہ پروجیکٹ جو زمین بوس کیا گیا ہے عدالت کے حکم پر جو ہے توڑا جا رہا ہے، کیا ہمارے پاس کوئی ایسا نظام نہیں ہے کہ ہم اس کو چیک کر سکیں کہ اس کے پیچھے کس کا ہاتھ تھا؟ ہمیں یہ تو پتہ پڑ جاتا ہے کہ یہ جیو اور جنگ گروپ کے مالک جو ہے میر شکیل الرحمان نے یہ پلاٹ جو ہے یہ حکومت سے لیا ہے، اس کا کیس تو چل سکتا ہے، تو اس کا کیس اس کے پیچھے جو ہاتھ ہے ان کو آئینی ہاتھوں کو آگے کیوں نہیں لایا جاتا کہ کم سے کم وہ کمزور ہوں؟ کراچی کے اندر اگر غیر قانونی عمارتیں بنی ہیں اور 40-40 گز پہ اگر غیر قانونی عمارتیں بنی ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ ظلم جو ہے کیا کہتے ہیں کے بی سی اے نے کیا ہے، اور کے بی سی اے نے اکیلے نہیں کیا ہے، کے بی سی اے کی سرپرستی کون کر رہا ہے؟ دیکھیں سرپرستی کے بی سی اے کی یہ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی جو ہے اس کی سرپرستی پروونشل گورنمنٹ کر رہی ہے۔ شہزاد صاحب یہ کام کتنے عرصے سے ہو رہا ہے؟ یہ تو 10-12 سال سے بالکل ایک دم جو ہے وہ 10-12 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں۔ جی ہاں، زیادہ۔ کراچی کو اس کی آن کرنے والی حکومت، کراچی سے منتخب ہونے والی حکومت، ایم کیو ایم اس وقت اقتدار میں تھی، بلڈنگ کنٹرول ان کے پاس تھا، عادل صدیقی گورنر سندھ، انہوں نے راستے تو شہزاد صاحب دیکھیں سچ بولیں، میں یہ آپ سے جو ہے نا میں اور آپ بیٹھ کے یہاں جو ہے عوام کو ہم کہیں گے نہیں ایس بی سی ہے، ایس بی سی ہے، ان کو پکڑے، ان کو مارے، ان کی کیا اوقات ہے ایس بی سی اے کی؟ صحیح کہہ رہے ہیں، ان کے پیچھے جو بڑے بڑے ہاتھ ہیں، آپ بتائیں نا کہ گورنر سندھ نے جو ہے شہر میں جو ہے غیر قانونی عمارتیں تعمیر کرائیں، آپ عادل صدیقی کا نام لیں، آپ بابر غوری کا نام لیں، ان کے نام کیوں نہیں آتے؟ آپ وزیر اعلیٰ کا نام لیں، آپ آصف زرداری کا نام لیں،
آپ ٹپی کا نام لیں، یہ سارے نام ہم کیوں نہیں لیتے ہیں؟ نہیں یہ تو دیکھیں نام لیتے ہوئے سبھی شرماتے ہیں. نہیں شہزاد صاحب، پھر تو میرا خیال ہمیں آپ کو ایک پروگرام کرنا ہے، یہ تو سارا آپ نام لے رہے ہیں عوام کے ہمارے ساتھ، پروگرام میں، تو آپ نام لے رہے ہیں نا، سمجھے نا؟ اور میں بھی آپ کی تائید کر رہا ہوں. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کی کوئی اوقات نہیں ہے. یہ ان کے افسران، جن کو افسران کہنا ہی میں سمجھتا ہوں کہ زیادتی ہے، نہ ان کی کوئی قابلیت ہے، نہ ان کا کوئی پروفیشنلزم سے ان کا کوئی تعلق ہے. اور اگر یہ پروفیشنل ہوتے تو پھر اب آج جو صورتحال ہے، جو یہ گولی مار میں جس کا آپ نے ذکر کیا ہے، یہ اتنی 7 منزلہ بلڈنگ نہیں گرتی. تو جو ہمارے ہیں سابقہ وزیر اطلاعات سعید غنی، جو اس وقت وزیر تعلیم ہے، انہوں نے کہا کہ عدالتوں نے اس میں، عدالتوں کا کردار یہ ہے کہ اس پہ اسٹے دیے ہوئے تھے، تو وہ بھی ایک خرابی کی جڑ تو ہے. دیکھیں عدالت کو آپ جا کے اگر غلط بریف کریں گے تو عدالت وہاں تو جو آپ کی درخواست جاتی ہے اس کو دیکھتے ہیں. جس طرح کے یہ عمارتیں گری ہیں، تو جو کیس عدالت میں کوئی لے کر گیا نا، کوئی فریاد لے کر گیا، اب متاثرین کی بات آتی ہے تو متاثرین بھی اگر فریاد لے کر جائیں گے تو عدالت تو سنے گی. دیکھیں اب آپ کہہ رہے ہیں میں کھل کے بات کروں تو کھل کے بات یہ ہے کہ وہ جو پیسے دے رہا ہے، تو یہ پیسے کیا کہتے ہیں، بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کا ڈی جی جو پیسے دے رہا ہے، یا وہ اس کے پاس جو پول ہوتا ہے سارے افسران دیتے ہیں، اپنی حرام کی کمائی اس کو جمع کراتے ہیں، تو پھر وہ منسٹر کو بھی جاتی ہے. جو ہمارے ناصر حسین شاہ ہیں، ان کو بھی کروڑوں روپے ڈیلی کے ملتے ہیں. اور پھر یہ کہ وہ چیف سیکرٹری کو بھی کروڑوں روپے ڈیلی کے ملتے ہیں، سیکرٹری بلدیات کو بھی کروڑوں روپے ڈیلی کے ملتے ہیں. تو یہ کہ یہ دیکھیں، یہ اب یہ بہت ہی یعنی کہ افہام تفہیم کا دور ہے. سب مل بانٹ کے کھاتے ہیں، مطلب ایسا نہیں ہے کہ کوئی کسی کا کوئی حق مار رہا ہے. سب کے حصے بنے ہوئے ہیں. پولیس کا بھی حصہ ہے، گورنمنٹ کا بھی حصہ ہے، وزیر کا بھی حصہ ہے، اور کیا کہتے ہیں باقی جو اور پولیٹیکل جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، مزید اور بھی آگے لوگ پولیٹیکل لوگ بیٹھے ہیں، ان کو بھی حصہ جاتا ہے. ان کے کچن چل رہے ہیں، ان کے کچن کا خرچ کہلاتا ہے یہ. جی نہیں شہزاد صاحب، پھر تو آپ کی بات بالکل صحیح ہے. اور پھر شہزاد صاحب ایک سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس مکان کی لیز نہیں ہوتی پورشن کی. شہزاد صاحب جب لیز نہیں ہوتی، خریدنے والا بھی قصوروار ہے، ایسا نہیں ہے. لوگ دیکھیں اصل میں ہر یہاں پاکستان میں تو ہر آدمی نہیں کراچی کے ساتھ شہزاد اور صاحب غیر قانونی وہ جو ہے نہیں کراچی کے ساتھ امتیازی سلوک کیا گیا ہے، اس کی وجہ سے خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں. دیکھیں ٹاؤن پلاننگ نہیں ہو رہی ہے. یہ شہر تھا، یہ دیکھیں کراچی جو تھا، یہ جو آپ کا ساؤتھ ایشیا ہے نا، اس میں سب سے خوبصورت شہر تھا. اور یہ واحد شہر تھا جہاں جس کا ماسٹر پلان تھا، جس کی ٹاؤن پلاننگ تھی. آپ کے شہزاد صاحب ماسٹر پلان اس لیے تھا کہ ماسٹر پلان بنانے والے لوگ تھے. اب نا آپ کے پاس، آپ سے میں ایک سوال کر رہا ہوں، مجھے کراچی کے کسی بھی ادارے میں ایک کمپیٹنٹ افسر کا نام بتا دیں جو اس کا سربراہ ہو. آپ کے ڈی جی کے ڈی اے کا لے لیں ایڈیشنل چارج، ایس ڈی سی اے کا لے لیں ایڈیشنل چارج، آپ ایل ڈی اے کا لے لیں ایڈیشنل چارج، این ڈی اے کا لے لیں ایڈیشنل چارج، واٹر بورڈ کا لے لیں آپ ایڈیشنل چارج. او بھائی یہ کیسے چلے گا؟ آپ نے اسی ادارے کو ایک سینئر افسر، ڈی ایم جی افسران کی آمد بند ہو گئی، سمجھے، جو ایک ٹریننگ، تربیت اور تعلیم کے بعد جو ہے. بنیادی چیز تو یہ شاہد مصطفیٰ صاحب، جب آپ کے ملک میں میرٹ کا خون ہوگا، میرٹ پہ لوگ بھرتی نہیں کیے جائیں گے، سیاسی بنیادوں پہ لوگ بھرتی کیے جائیں گے. اس کیا کہتے ہیں صوبے میں، اس شہر کے اندر 2 لاکھ ٹیچرز ہیں، اور ابھی مزید کوئی 40,000 ٹیچر بھرتی ہو رہے ہیں. اس میں سے کوئی ٹیچر جو ہے نا، اس کو الف بے پے پڑھانا نہیں آتی، اس کو ABCD پڑھانا نہیں آتی، اس کو میتھ پڑھانا نہیں آتا، اس کو سائنس، اس کو ٹیچر کے اسپیلنگ نہیں آتی، اس کو ٹیچر کے اسپیلنگ نہیں آتے. ابھی ایسے کئی پروگرام ٹی وی پہ آ چکے ہیں. تو میرے کہنے کا مقصد یہ کہ یہ صرف آپ سیاسی بنیادوں پہ جب ٹیچر بھرتی کریں گے، اس ملک کے جو معمار ہیں، جو ہماری جو نوجوان نسل ہے، اس کو تربیت دینے والے، اس کو ٹریننگ دینے والے، ان سے ہی بدتر ہوں گے. تو پھر اس کا کیا یہی ہوگا کہ آپ کے دیکھیں اب جو بات کرتے ہیں ادارے تباہ ہو گئے، تو اب ادارے رہے گا، اب ادارے نہیں رہے. میں شہزاد صاحب کی بات سے بالکل اتفاق کرتا ہوں ناظرین. اور صورتحال یہ حقیقت اگر آپ سننا پسند کریں تو حقیقت یہ ہے کہ ادارے ٹھیکیداری نظام پر چلائے جا رہے ہیں، اور باقاعدہ افسر تعینات ہونے سے پہلے اس کی بولی لگتی ہے، وہ اس کی ادائیگی کرتا ہے، پھر وہ اس کی ریکوری کرتا ہے، اور یہ سارا نظام ہمارا ٹھیکے پہ چل رہا ہے. سب حصے دار ہیں. جہاں حصے داری ہوگی، جہاں ٹھیکیداری ہوگی، وہاں اسی طرح کے واقعات ہوں گے. اور جہاں بدقسمت لوگوں کے اوپر ایسے وزیر اعظم ہوں گے جنہیں اپنی عوام کی، انسانوں کی دکھ درد تکلیف کا نہیں پتا ہوگا. آج کراچی کا صدر ہے، کراچی سے صدر، پاکستان کا صدر کراچی سے تعلق رکھتا ہے، لیکن وہ نہ تو
52-54 لوگ جو ہے بارش میں کے الیکٹرک کی شارٹ سے انتقال کر جاتے ہیں. اس میں آتا ہے 32 ابھی گر گئے ہیں. عمارتیں گرتی رہتی ہیں, اسی طرح کے واقعات ہوتے رہتے ہیں. اتنے سنگ دل اور بے رحم ہو گئے ہیں, اور ہمدردی اور اس کے میڈیا میں سارا دن بیانات چلتے رہتے ہیں. سارا دن وزیر اعظم کی ہمدردی کراچی سے, وزیر اعظم کی فلاں کی ہمدردی, وزیر اعلیٰ کے دورے, یہ سب دکھاوٹی کھیل ہے. یہ جب تک کھیل نہیں ختم ہوگا, ایمانداری دیانتداری سے کام نہیں کرنے چاہیں گے, کچھ بہتر نہیں ہوگا. بہت شکریہ شہزاد صاحب. تھینک یو.